لب لگیا پیڑاں مکیاں نے او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے جوڑے گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے جوڑے گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے او بھکھا مکیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں او دی جتی تو میں پگوارا او دی جتی تو میں پگوارا کلی پگ کی سارا جگوارا او دی جتی تو میں پگوارا کلی پگ کی سارا جگوارا نہیں اور ساشما دے ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں اللہ اکبر اللہ او کی شان دساں امی شادان او کی شان دساں امی شاداں جد شان دے وچ رب دا قرآن آیا جد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. محمد مصطفیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، یا احمد مجتبیٰ کہیے، اور خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے. اور جب ان کا ذکر ہو، اور جب ان کا ذکر ہو تو دنیا سراپا گوش بن جائے. اور جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. اور شریعت میں تو ثابت ہے، اور شریعت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات نو بنان تو بعد دنیا اندر انسان دی تخلیق نو پیدا کرن تو بعد انہاں دی رہنمائی واسطے، انہاں دی تربیت واسطے اللہ رب العزت نے ایک نبی نو مبعوث فرمایا. اور اس نبی دی اللہ رب العزت نے اتنی شان بیان کی تھی قرآن اندر، اتنی عظمت بیان کی تھی قرآن اندر. اور کلی قرآن اندر بیان نہیں کی تھی، قرآن تو پہلے کتاباں انجیل اندر بھی موجود ہے، تورات اندر بھی موجود ہے، لیکن وہ کتاباں ہن بدل دیتیاں گئیاں. لیکن نبی پاک علیہ السلام ہلے دنیا تے آئے نہیں سن. نبی پاک علیہ السلام دی بیست دا تذکرہ، انہاں دے دنیا اندر آن دا تذکرہ، انہاں دی وجہ آن دی سب کچھ اللہ رب العزت نے تورات اندر نازل کر کے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل فرما دیتی. اور قرآن اندر بھی کئی مقامات تے اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک علیہ السلام دا تذکرہ کیتا. اتنی شان والے میرے نبی، اتنی رحمت والے میرے نبی، اتنی محبت اور پیار والے نبی پاک علیہ السلام. اللہ رب العزت فرماندے نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیو کائنات دے لوگو اسی اپنے پیغمبر دے اخلاق نو بھی
کردار نو بھی اپنے نبی پاک علیہ السلام دی گفتار نو بھی اسی بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کنہ کو بلند کر دیتا ہے؟ فرمایا سنو کائنات دے لوگو، اگر دنیا دے اندر جتنے بھی مصنف موجود نے سب نو اکٹھیا کر لیا جائے، جتنے بھی درخت موجود نے سب دیاں کلمہ بنا لیا جان، جتنے بھی پانی موجود نے سارے دی سیاہی بنا لی جائے اور انہاں دی سارے مصنف مل کے نبی پاک علیہ السلام دی شان نو لکھنا شروع کر دیں، آپ دی آن دے تذکرے نو لکھنا شروع کر دیں، لکھ دیاں عمرہ تے مک سکدیاں نے، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی شان دا ایک باب بھی مکمل ہو سکدا نہیں ہو سکدا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن اندر اس گل دس دیتی کہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی اپنے پیغمبر دے اخلاق نو بھی ذکر نو بھی کردار نو بھی بلند کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان دے جسم اندر 3 چیزاں ایسیاں پیدا کیتیاں جڑیاں ناپاک نہیں بلکہ پاک نے، رجس بھی نہیں نجس بھی نہیں بلکہ وہ پاک چیزاں نے، اسی انہوں فطرتی طور تے یا اپنی زندگی دے اندر انہوں ناپاک سمجھنے ہیں۔ انہاں چو پہلی چیز انسان دا لعاب ہے، انسان دا تھوک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انسان دا جو لعاب ہے، لعاب دہن ہے، اے پاک ہے، ناپاک نہیں، رجس بھی نہیں نجس بھی نہیں۔ جویں انسان دا لعاب وہ دے کپڑے تے گر جائے انہوں دھون دی کوشش کردا ہے، انہوں صاف کرن دی کوشش کردا ہے، حالانکہ انسان دا لعاب ناپاک ہندا نہیں۔ اور دوسری چیز انسان دا پسینہ، انسان دے پسینے دے قطرات میرے تواڈے تے گر جان، تواڈے پسینے دے قطرات میرے تے گر جان، اسی انہوں ادب دے منافی سمجھنے ہیں۔ اور تیسری چیز انسان دے بال، سر دے بال ہون، داڑھی دے بال ہون، اگر کھانا کھاندے ہوئے سالن اندر گر جان اسی انہوں محسوس کرنے ہیں انہوں کھائیے کہ نہ کھائیے، حالانکہ بال ناپاک ہندے نہیں، اے تے میری تیری گالے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کائنات اندر ایک ایسی شخصیت نو پیدا کیتا جندیاں اے تینے چیزاں کلیاں پاک نہیں بنائیاں بلکہ رحمت بھی بنائیاں، بخشش بھی بنائیاں تے شفا بھی بنائیاں۔ نبی پاک علیہ السلام دا لعاب دہن برکت والا، شفا والا، رحمت والا، نبی پاک علیہ السلام دا پسینہ مبارک برکت والا، شفا والا تے رحمت والا، آپ تے بال مبارک برکت والے، شفا والے تے رحمت والے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ میں انہاں تینہ دیاں کچھ دلیلاں دے کے اجازت چاہواں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے انہوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دا نام آئے درود محبت نل پیار نل مل کے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سیدنا حضرت
خالد بن ولید سب کو نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے نال ایک جنگ اندر موجود سا جنگ اندر غزوے دے نال لڑدیاں مینوں اچانک ایک زخم آ گیا اور زخم اتنا گہرا سی میرے کو دی تاب نہ لائی نہ جا سکی میں اونٹ دے کجاوے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گیا وہاں اللہ اکبر اللہ کچھ دیر تو بعد نبی پاک علیہ السلام صحابہ دا حال پوچھ دے میرے کول دی گزرے نے مینوں پوچھ دے نے خالد کی بات ہے کیوں بیٹھے ہوئے ہو کیوں پریشان ہو فرماندے نے سیدنا خالد بن ولید اللہ دے نبی جی مینوں زخم آ گئے جنگ اندر اور زخم اتنا گہرا ہے زخم دی اتنی شدت اتنے درد ہے میرے کو اٹھیا نہ جا سکیا میں بیٹھ گیا ایک سائڈ تے ہو کے فرمایا خالد مینوں زخم تے دکھاؤ نا زخم دکھایا گیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکال لیا ہے لعاب دہن نکال کے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس زخم تے لگا دیتا سیدنا خالد بن ولید روایت کر دینے ادھر نبی پاک علیہ السلام دا زخم لگ گیا ہے اللہ نے مینوں شفا عطا کر دیتی اللہ اکبر اللہ حجۃ الوداع دا موقع نا ایک عورت سفر کر دی نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئی عرضہ کر دی محبوب سونیا میرا جڑا بچہ ہے نا چھوٹا جا اے بول نہیں سکدا اے گل نہیں کر سکدا اللہ اکبر اللہ دے واسطے کوئی وسیلہ پیدا کر دیو نبی پاک علیہ السلام نے صحابی نے حکم دیتا اے میرے صحابی کسے برتن اندر پانی لے کر کے آؤ نا پانی لیاندا گیا آپ نے دے اندر اپنے ہاتھ مبارک دوئے نے ہاتھ مبارک دو کر کے اپنے کلی فرمائی اور او کلی والا پانی اس عورت نو دے دیتا فرمایا اے عورت ایک کلی والا پانی اپنے بیٹے نو استعمال کروان دی رہی اللہ اکبر اللہ عورت بیان کر دیے میں نبی پاک علیہ السلام دے بعد اندر بھی او کلی والا پانی اپنے بیٹے نو استعمال کروان دی رہیاں اللہ نے میرے بیٹے نو شفا عطا کر دیتی ہے اللہ اکبر او بولن لگ پیا او گل کر لگ پیا اللہ اکبر اللہ سی محمد بن حاتب چھوٹے جے بچے نے نبی پاک علیہ السلام دا دور پاکے انہاں دی والدہ محترمہ انہاں نو اپنے ہاتھ اندر اٹھا کے بیٹھیاں ہوئیاں نے بچہ ہاتھ چو گریا اچانک سامنے آگے چل دی پئیے او دے اندر جا کے گر گیا ماں نے ویکھیا تے فوراں جلدی نال اٹھایا تے فوراں اٹھان دی وجہ نال اگ دی شدت دی وجہ تو بیٹے نو کچھ تھوڑے جے زخم آ گئے نبی پاک علیہ السلام دے کو لے کر کے آ گئیاں عرضہ کر دی محبوب سونیا میرے بیٹے نو زخم آ گئے نے اے چند زخم لگ چکے نے میرے بیٹے نو کوئی دعا کر دے ہونا نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب نکالے آئے وہ دے زخمت لکھا دیتا ہے بیٹے دے زخمت اللہ اکبر اللہ او ماں بیان کر دیئے کہ میں حال نبی پاک علیہ السلام دے کو لوٹ کے گئی نہیں سا اللہ نے میرے بیٹے نو شفا عطا کر دیتی ہے اللہ نے میرے بیٹے دے زخمہ نو اچھا کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ لب میرے نبی پاک دا لب برکت والا شفا والا رحمت والا اللہ اکبر اللہ او لب لگیا پیڑا مکیاں نے او لب لگیا پیڑا مکیاں نے جوڑے گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے جوڑے گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے او پکھا مکیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں او دی جتی تو میں پگوارا او دی جتی تو میں پگوارا
کلی پگ کی سارا جگوارا اویو دی جتی تو میں پگوارا کلی پگ کی سارا جگوارا نہیں اوری ساشما دے ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دا جی میں لعب دہن اندر برکت ویے شفا ویے تے رحمت ویے ایویں نبی پاک علیہ السلام دے پسینے اندر برکت ویے شفا ویے تے رحمت ویے اللہ اکبر اللہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے سفر اندر آپ دے حجر اندر آپ دے آرام اندر میں اکثر آپ دے شامل ہویا کردہ آپ دے نال ریا کردہ وہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نو اکثر کدی نہ کدی پسینہ آ جاندہ اور جدو پسینہ آ جاندہ نا آپ دے پسینے دے قطرات نیچے زمین دے گریا کر دے اور پسینے دے قطرات جدو گریا کر دے منو انج محسوس ہویا کر دے جی میں اعلیٰ قسم دے موتی ہویا کر دینے اللہ اکبر اللہ سیدنا عائشہ صدیقہ سب کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عائشہ میری تیری ماں عائشہ کون عائشہ جد سر تے اللہ رب العزت نے سورہ نور دیاں 18 آیتاں نازل کیتیاں جد برات اندر اللہ رب العزت نے سورہ نور اندر 18 آیتاں نازل کر دیتیاں اللہ اکبر اللہ میں کیوں نہ عائشہ دی عظمت اندر ایک گل کہندا چلا جاواں او کی شان دساں امی عائشہ دا او کی شان دساں امی عائشہ دا جد شان دے وچ رب دا قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او تے بیٹی پاک صدیق دیے او تے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنتاً من دین تو وارے نے اللہ اکبر اللہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام ایک دن گھر اندر موجود سن کسی کم کاج اندر مصروف سن نبی پاک علیہ السلام اور کم کاج کردیاں اچانک آپ دے چہرے تے پسینہ آ گیا اور پسینہ جدو پیشانی تے آیا نا تے پسینہ چلدا رخسارا تو ہندا داڑھی مبارک اندر چلا گیا دوسری سانب بھی لینا بن گئیاں پسینہ گرن دی وجہ تو چہرے تے پیشانی تے لینا بن گئیاں اما بیان کر دیا نے کچھ دیر تو بعد جدو سورج دی لائٹ پہینا سورج دی روشنی جدو پہینا نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے آپ دا چہرہ مبارک انج چمکن لگ پیا جی میں 14ویں رات دا چند چمک دائے اللہ اکبر اللہ اتنا چمکن لگ پیا اور سیدنا زیت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے نبی پاک علیہ السلام میرے گھر اندر اکثر آ کے کہلولہ فرمایا کر دے کہلولے دا مانا دوپہر دے وقت کچھ دیر آرام کرنا آپ اکثر انہاں تے گھر اندر جا کے کہلولہ فرمایا کر دے ایک دن کی ہویا سیدنا حضرت ام سلیم فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام میرے گھر اندر آئے آرام دی غرض نال آرام کرن لگ پے اپنے جناب بستر تے لیٹ کے کچھ دیر تو بعد انہاں دی پیشانی تے رخساراں تے پسینہ آ گیا اور پسینہ جی دو آیا نا میں وقت نو غنیمت جانیا میں وقت نو قیمتی سمجھیا میں دوڑ کے گئی ہاں ایک برتن لے کر کے آئی ہاں اور اس برتن اندر نبی پاک علیہ السلام دے پسینہ مبارک نو جمع کرنا شروع کر دیتا جدو میں نبی پاک علیہ السلام دے
پسینہ مبارک نو جمع کرنا شروع کر دیتا اس اسنا دے اندر نبی پاک علیہ السلام بیدار ہو جاندے نے پوچھ دے نے اماں جی ام سلیم کی کر دے پئے ہو اے کی کم کر دے پئے ہو اماں جی ام سلیم فرما دیاں نے اے اللہ دے نبی جی میں تواڈے پسینے نو جمع کر دی پئیاں اماں جی کی کرنا ہے میں نبی پاک دے پسینے نو جمع کر کے اماں جی ام سلیم فرما دیاں نے میں اس بات نو ازما چکی ہاں اس بات دا موازنہ کر چکی ہاں اس بات نو میں پہلے تحقیق کر چکی ہاں کہ دنیا دے کسے بھی اتر اندر کسے بھی غلاب اندر کسے بھی چمبیلی اندر تے کسے بھی جناب چمنستان اندر ایسی خوشبو موجود نہیں جیسی خوشبو نبی پاک علیہ السلام دے پسینے اندر موجود ہے اور جتوں نبی پاک گزر جایا کر دے وہ گلیاں بھی مہک جایا کر دیاں کئی دیر تک آپ دے پسینے دی خوشبوواں اس گلیاں چوں آیا کر دیاں اور وہ گلیاں مدینے دیاں گلیاں انہاں گلیاں دا تذکرہ میں کرنا چاہنا وا کہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اور جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی ہر ساخ و طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اللہ اکبر اللہ جیویں نبی پاک علیہ السلام دے لعاب اندر برکت بھی ہے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے جیویں نبی پاک علیہ السلام دے پسینہ مبارک اندر برکت بھی ہے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے ایویں نبی پاک علیہ السلام دے بال مبارک اندر برکت بھی ہے شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے اللہ اکبر اللہ حجۃ الوداع دا موقع نام نبی پاک علیہ السلام حج تو فارغ ہوئے آپ نے حکم دیتا سیدنا معمر بن عبداللہ نو بلایا جائے سیدنا معمر بن عبداللہ حاضر ہوئے فرمایا ہے معمر بن عبداللہ علیہ یا موسیٰ کیا تیرے کول اس طرح موجود ہے فرمایا قال نام جی اللہ دے نبی جی موجود ہے فرمایا لے کر کیا ہونا اس طرح لے آیا گیا آپ نے کیا سم اللہ تعالی وحلک رأسہی اللہ دے نام دے نال شروع کرنا میرے دائیں جانب والے سر دے بال اتارنا دائیں جانب والے سر دے بال اتارے گئے نالی صحابہ بھی موجود نے صحابہ ارد گرد کھڑے نے آپ نے حکم دیتا ہے میرے صحابیوں آج جنہیں میرے سر دے بال لینا آپ پسندر تقسیم کر لو آپ پسندر ونڈ لو اللہ اکبر اللہ صحابہ نے انی گل سنی صحابہ انج بالاں تے ٹوٹ کے گرے نے قریب سی کہ انہاں دی آپس اندر لڑائی ہو جاندی کیونکہ محبت اتنی زیادہ ہے نبی پاک نل کیونکہ انہوں نے پتہ ہے آپ دے ہر چیز اندر پسینے اندر لعاب اندر بال اندر شفا بھی ہے رحمت بھی ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے پھر حکم دیتا ہے معمر بن عبداللہ میرے سر دی بائیں جانب والے بال بھی اتارنا بائیں جانب والے بال اتارے گئے آپ نے حکم دیتا ابو طلحہ کی دیا ابو طلحہ نو بلایا گیا فرمایا ابو طلحہ آج جنے میرے سر دے بال لینا اے لے جا اور سارے صحابہ اندر تقسیم کر دے اللہ اکبر سارے صحابہ اندر تقسیم کر دیتے گئے اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون امیر معاویہ نبی پاک دا
جلیل القدر صاحب امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ کاتب وحی امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ نبی پاک علیہ السلام دا سپہ سالار امیر معاویہ۔ وہ بیان کر دینے جدو میں دنیا تو رخصت ہون لگا اپنے ساتھی نو دس دے پینے کیا نبی پاک علیہ السلام دے میرے کول چند بال موجود نے، انہاں بالاں نو میں ساری زندگی سنبھال کے رکھیا ہے، میں تینوں جاندی جاندی بری وصیت کردہ پیاواں کہ اے جدو میں دنیا تو چلا جاواں جی میں دنیا دے اندر انہاں دے رکھوالی رکھ دا رہاواں، جی میں دنیا دے اندر انہاں نو سنبھال کے رکھیا ہے، میں جانا وا میں دنیا تو جاندہ جاندہ جدو تسی مینوں قبر اندر لٹا دیو انہاں بالاں نو میرے سینے تے کفن دے اندر میرے سینے دے رکھ دیو نا۔ اللہ اکبر اللہ، انجی وصیت کیتی گئی۔ انہاں کولو کسی نے پوچھیا تسی انجی کیوں کرنا چاہ دیو؟ وہ کہندے نے میں چاہنا وا میں اس گل نو ازما چکیا وا، اس چیز تے میں قائل ہاں کہ میں دنیا دے اندر جی میں رہ کے آپ دے بالاں دی حفاظت کردہ رہا وا، میں دنیا تو چلا جاواں انہاں بالاں نو اپنے نال لے جاواں تاکہ میرے واسطے بخشش دا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فرماندیاں نے صحیح البخاری دی حدیث ہے کہ میرے کول نبی پاک علیہ السلام دے چند بال ایک ڈبی دے اندر میں سنبھال کے رکھے ہوئے سن اور انہاں بالانوں میں پانی دے اندر بھگو کے رکھے ہوئے سن۔ جدوں کوئی بندہ میرے کو آ جاندہ، کوئی علاج والا آ جاندہ، کوئی نظر بد والا آ جاندہ، کوئی بیمار شخص آ جاندہ جدی طبیعت صحیح نہیں رہندی وہ آ جاندہ، کوئی اسیب زدہ کوئی بندہ آ جاندہ یا جدے ہوتے کوئی نظر بد دا کوئی علاج نہیں ہو سکیا اور کسے پاس ہو وہ بندہ میرے کو آ جاندہ، میں بطور تبرک او والا پانی آپ دے جدے اندر آپ دے بال بگوئے ہوندے وہ پانی بطور تبرکو نو پلا دیندی، وہ پانی پی لیندہ، اللہ دے حکم نلو بندہ شفایاب ہو جاندہ۔ اللہ اکبر اللہ، کیوں نہ ہوندہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے بال جسن آپ دے بال اندر برکت بھی ہے، شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے۔ ایک اللہ والا کی اندہ ہے اور زلفاں سجائیاں رب نے، زلفاں سجائیاں رب نے، ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے، ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے، قدرت والوں جڑا گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا، اور میں صدقے نورانی دند نے، میں صدقے نورانی دند نے، جی میں موتی ڈبی وچ بند نے، جی میں موتی ڈبی وچ بند نے، ذرا جیاں تبسم آ گیا سارے جگ نو چانن لا گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا سنو کائنات دے لوگو، انا ارسلنا کا بے شک بھیجا ہم نے، فرمایا انا بے شک ہم نے، ارسلنا کا بھیجا ہم نے۔ اللہ کی معنی تو قرآن اندر اس آیت اندر 2 مرتبہ کیا ہے، بھیجا 1 مرتبہ کیا ہے، ہم نے 2 مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا انا بے شک ہم نے، ارسلنا کا بھیجا ہے ہم نے۔ اللہ کی معنی اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں اس ایتے غور کرو نا، جی میں مثال دے طور تے کوئی بندہ اچھا کام کر لیندہ ہے، کوئی اچھی جی کام کر لیندہ ہے، وہ بندہ کسے نو خوشی نل 2 مرتبہ کہندہ ہے ایک کام میں کیتا ہے میں، حالانکہ کام ایک کیتا ہے میں 2 مرتبہ کیا ہے، کیونکہ اس بندے
نے کام اتنا اچھا کیتا ہے او دا دل خوش ہو گیا ہے او بندہ تاں کہندا ہے کام میں کیتا ہے میں اللہ بھی دسنا چاہتے نے کائنات دے لوگوں اسی بھی کوئی عام شخصیت دنیا دے اندر نہیں بھیجی اسی تے انہوں بھیجیا ہے جنہوں ساری امت دا سی سردار بنا دیتا جنہوں اسی دنیا دے اندر بھی سردار بنایا اور کل قیامت والے دن بھی وہ بندہ سردار ہوئے گا اللہ کون ہے اور کس وجہ تو بھیجیا ہے فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فرمایا سن خوشخبری دین واسطے کلایا اللہ کس چیز دی فرمایا سی جنت دی خوشخبری انہا مومنہ واسطے کیڑے مومن فرمایا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون فرمایا سی انہا مومنات واسطے خوشخبری جڑے نمازاں بقاعدہ پڑھ دینے جڑیاں پنج نمازاں مسجد اندر پڑھ دینے اے نہیں رات نو لیٹ دکان بند کی تھی فجر نہیں پڑی دوپہر دا وقت ہے گاکان دیان دا ٹائم ہے ظہر بھی نہیں پڑی عصر دا وقت ہے جناب اس ٹائم رش ہوندا ہے وہ بھی نماز نہیں پڑی مغرب دا وقت ہے اس ٹائم کھانا کھان دا وقت ہے وہ بھی نہیں پڑی مغرب عشاء دا وقت ہے خاندان دے اندر بیٹھن دا وقت ہے عشاء بھی نہیں پڑی حتیٰ کہ دن گزر دے گئے اچانک ہویا کہ آواز آگئی کتوں آئی کل نفس ذائقۃ الموت موت دا بکاوا آ گیا موت دی طرفوں بلاوا آ گیا اور چل گئے اس آخرت دی طرف جیدی تیاریاں سی دنیا اندر کیتی کوئی نہیں مسجد اندر سی اندر کوئی نہیں حتیٰ کہ سی بازارہ اندر کھڑے ٹائم ضائع کر دے رہنے ہم مسجد اندر سی ہوندے کوئی نہیں ہوندہ کوئی اذان کہہ لوے کوئی جماعت کروا لوے کوئی جناب تلاوتہ کر لی مسجد اندر آ کر لیکن اسی اپنا وقت سارا ضائع کرنا شروع کر دیتا اور اس وقت دے بعد تلک کل قیامت دل دن سوال ہوئے گا کی سوال ہوئے گا 5 سوال پوچھے جان گے انہا چوہوی سوال ہوئے گا ان عمری فیما افنان اے میرے بندے عمر کتنے گزار کے آیا ہے تینوں میں جوانی عطا کی تھی جوانی کتنے رول کر کے آیا ہے اللہ اگر کوئی نیکی دا کم کیتا ہوئے گا پھر ہی بندہ کو جواب دے کر کے کہے گا اللہ میں اپنی ساری عمر تینے دین واسطے وقف کر دیتی اللہ میں اپنی جوانی دے اندروں مخصوص ٹائم نکال کہ اللہ میں قرآن دیا تلاوتاں کردہ رہا ہوں اللہ میں اپنی جوانی نو نمازہ دے اندر تحجدہ دے اندر اللہ ظہر اثر مغرب شاندر پڑھ دیا قرآن دا ترجمہ پڑھ دیا گزار چھڑی اللہ میں تیرے کل مانگدا ہاں اللہ مینو جنت دا ٹکٹ عطا کر دے پھر اللہ دے نبی بھی آن گے پھر سفارشہ بھی آن گیا پھر جنت اندر جائے گا اللہ اکبر اللہ اور وَنَذِيرًا لوگوں نو ڈران واسطے اللہ کے چیز تو ڈرانا ہے فرمایا اسے جہنم تو ڈرانا ہے کیڑی جہنم فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا فرمایا کائنات دے لوگوں جی میں کوئی بندہ کسے تے حملہ کرنا چاہے تو بندہ گھات لا کے بیندہ ہے اے میں جہنم بھی گھات لا کے بیٹھی ہے ان جہنم کانت مرصادا بے شک کائنات دے لوگوں جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کدوں بے نماز آوے کدوں نہ قرآن پڑھنے والا آوے کدوں والدین دا نہ فرمان آوے میں نو دبوچ لواں اپنے اندر سوٹ لواں اور اس جہنم دی آگ اتنی زیادہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے دنیا دی اگ جیڑی ہے ایک گنا ہے اور ایدے متعلق 70 گنا جیڑی زیادہ ہے اگ و جہنم اندر موجود ہے صحیح البخاری دی حدیث ہے نبی پاک فرماندے نے جہنم دی اگ نو چلان دا جدوں اللہ رب العزت نے حکم دے دیتا فرمایا فرشتیو اے جہنم نو جلایا جائے جہنم جلانا شروع کر دیتا گیا 100 سال تک جہنم نو چلایا گیا اس جہنم دا رنگ سرخ ہو
گیا، سرخ ہو گیا، اور پھر اللہ نے حکم دیتا اے میرے فرشتے اور جلا ہونا، اور جہنم نو دوبارہ جلایا گیا، اور اس جہنم دا حق رنگ جڑا ہے 100 سال چلان تو بعد سفید ہو گیا۔ اللہ نے پھر حکم دے دیتا اے میرے فرشتے اور جلا ہونا، آگ نو اور جلا ہونا، 100 سال تک آگ نو اور جلایا گیا، اور جہنم دا رنگ جڑا ہے کالا ہو گیا۔ اس وقت جہنم دا رنگ کالے رنگ دا ہے، اور اس جہنم دا اندھیرا اتنا زیادہ ہے، اگر تو قرآن پڑھے گا روشنی ہو جائے گی، اگر تو نماز پڑھے گا روشنی بن جائے گی، قبر اندر بھی، حجر اندر بھی، حشر اندر بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اگے کیا کہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اس زمین تے دو سورج نے، دو، ایک سورج آسمان تے چمکدا پیا ہے، ایک سورج جڑا اللہ رب العزت نے نازل کیتا زمین تے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جی میں رات دا وقت ہے، ستارے آسمان تے چمک دے ہون، وہ اپنا فل زور لگا لین، زمین تو تاریکی ختم نہیں کر سکدے۔ جی میں آسمان تے ستارے چمک دے پینے، لیکن وہ زمین تے کوئی سورج بھی اور ستارے چمک دے پینے، نال چند بھی رل جاوے، لیکن مل کر کے زمین دی تاریکی نو ختم نہیں کر سکدے۔ انسان نے سارے مل کے دیوے بال لین، کوئی روشنی چلا لے، کوئی لائٹاں چلا لے، لیکن زمین دے تو تاریکی نو ختم نہیں کر سکدے۔ جی میں سورج دا آنا لازمی ہے، اور جی میں زمین دی تاریکی نو ختم کرنا واسطے سورج دا آنا لازمی ہے، ایویں ظلمت دی تاریکی نو ختم کرنا واسطے محمد مصطفیٰ دا آنا بھی لازمی ہے۔ اللہ کس واسطے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا کائنات دے لوگو، تاکہ اس زمین تے، اس فرش تے، اس کائنات دی عرض زمین تے اللہ رب العزت دے اسلام نو غالب کر دیتا جاوے، حق نل، ہدایت نل۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام اتنی شان والے، اتنی عظمت والے، اور جی میں سورج دے سامنے کوئی دیوا چلاوے، دیوے دی کوئی حیثیت ہو سکدی؟ کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ سورج چمکدا پیا ہوئے، کوئی لائٹ چلا لوے، کوئی روشنی چلا لوے، او دنال کوئی فرق نہیں پہ سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آسمان تے بھی سورج ایک بنا دیتا ہے، ایک اللہ رب العزت نے بنا کے زمین تے بھی نازل کر دیتا ہے۔ وہ جڑا زمین تے سورج ہے، وہ دا نام کیے، فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وہ چمکدا سورج ہے، وہ دھمکدا سورج ہے، اور ٹمٹماتا سورج ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر اور کسے پاسے جان دی لوڑ کوئی نہیں۔ اور جیویں زمین تے چمک دے روشنی ہے، جیویں آسمان تے چمک دا سورج ہے، او دے سامنے دیوے دی کوئی حیثیت نہیں۔ ایویں محمد مصطفیٰ دے آن تو بعد کسے اور بندے دی، کسے اور شریعت دی، کسے اور چیز دی کوئی حیثیت بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر میں آخر تے کیوں نہ محبت دا جملہ انج بول دا جاواں، اللہ اللہ کہ آتے نو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، اللہ آتے نو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، او قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے، او قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے، سارے امام چوں امام ساڈا اچا ہے، او سارے امام چوں امام ساڈا اچا ہے، او دے قدماں وچ رل جاواں، او دے قدماں وچ رل جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر
دیاں خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ جو سنایا ہوتے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. لب لگیا پیڑاں مکیاں نے او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے جوڑے گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے جوڑے گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے او بھکھاں مکیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیا اوہ دی جتی تو میں پگوارا اوہ دی جتی تو میں پگوارا کلی پگ کی سارا جگوارا اوہ دی جتی تو میں پگوارا کلی پگ کی سارا جگوارا نہیں اور ساشما دے ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں اللہ اکبر اللہ او کی شان دساں امی شاداں او کی شان دساں امی شاداں جد شان دے وچ رب دا قرآن آیا جد